اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم بات کریں گے آیت نمبر 110 سے لے کر 120 تک اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ ترجمہ کلاس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے آپ کو آیت نمبر 92 سے لے کر 110 تک ترجمہ اور تشریح مختصراً بتائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپارے سامنے رکھیے گا اور توجہ کیجیے گا۔ تم تھے یا تم ہو خیرہ بہتر امتن ایک امت، اخرجت نکالی گئی ہے، کیونکہ امت مؤنث آ رہا ہے اس لیے یہ بھی مؤنث ہے، للناسی لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف نیکی کا، وتنہون اور تم منع کرتے ہو، عن المنکر برائی سے، وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، ولو اور اگر آمن ایمان لاتے، اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا یقیناً ہوتا، کانا کا ترجمہ ہوگا ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں اب۔ مومنو، جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں یا نکالی گئیں تم ان میں سب سے بہتر ہو، کیونکہ ہماری امت کا نام امت محمدیہ ہے، اور امت محمدیہ کا کام کیا ہے کہ نیک کام کرنے کا حکم اور برائی سے منع کرنا اور اللہ پر ایمان رکھنا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اچھا بھی ہوتا۔ منہم ان میں سے، المؤمنون کچھ ایمان لانے والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان کے، الفاسقون نافرمان ہیں یا فاسق ہیں۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے ہیں، لیکن اکثر نافرمان ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ ہرگز نہیں ضرر پہنچائیں گے تم کو، الا مگر اذى تھوڑی تکلیف دینا، وَإِنْ اور اگر يُقَاتِلُوكُمْ وہ لڑیں کم تم سے، يُوَلُّوكُمْ وہ پھیر دیں گے تم کو یا تمہاری طرف، الادبار پیٹھیں، ثم پھر لا ینصرون وہ مدد نہیں کی جائے گی ان کی، اور یہ تمہیں ہلکی سی تکلیف کے سوا کچھ نہیں دے سکتے، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر یہ لڑائی میں تم سے لڑیں گے تو وہ خود ہی پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد کہیں سے بھی نہیں ملے گی، ثم لا ینصرون پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت بیان کی گئی ہے، ضربہ کا ویسے بیان کرنا بھی ہوتا ہے ترجمہ، یہاں پہ ترجمہ کیا گیا ماری گئی ہے یا مسلط کر دی گئی ہے، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، اینا جہاں کہیں بھی، ما سقفوا وہ پائے جائیں، الا مگر بحبل من اللہ اللہ کی رسی کے ساتھ، وحبل من الناس اور یہ کہ لوگوں سے پناہ لیتے ہوئے، وباءوا بغضب من اللہ اور وہ آ گئے یا مبتلا ہوئے، بغضب من اللہ اللہ کے غضب میں، وضربت اور بیان کر دی گئی ہے یا دوبارہ ان پر مسلط کی گئی ہے، علیہم ان پر، المسکنۃ مسکینی مطلب فقیری، ذالک یہ، بانہم اس لیے کہ بے شک وہ، کانو تھے، یکفرون انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون الانبیاء بغیر حق اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کا بغیر حق کے یا نہ حق، ذالک یہ اس وجہ سے ہے، بما کیونکہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ باب والا ترجمہ دوبارہ سن لیں پچھلی آیت مبارکہ سے۔ یہ جہاں بھی نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں، اور ناداری مطلب مسکینی غریبی ان پر مسلط کر دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور یہ عذاب اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ لیسو نہیں وہ سب سوان برابر، وہ سب برابر نہیں ہو سکتے، من اہل الکتاب ان میں سے کچھ اہل کتاب ہیں، امتن ایک امت بھی ہے، قائمتن جو کہ کھڑی ہے،
یتلون وہ تلاوت کرتی ہے آیات اللہ اللہ کی آیات کی آناء اللیل رات کو کہتے ہیں لیل رات کے اوقات میں وہم یسجدون اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ان میں اہل کتاب میں کچھ لوگ اللہ کے حکم پر قائم ہیں جو رات کے وقت اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. یؤمنون باللہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر والیوم الاخر اور یوم آخرت پر ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف نیکی کا وینہون اور وہ منع کرتے ہیں عن المنکر برائی سے ویسارعون اور وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات نیکی کے کاموں میں واولئک من الصالحین اور یہی لوگ نیک کام کرنے والے ہیں. وہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں. اور اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا یہی لوگ نیک کام کرنے والے ہیں. اگلی آیت مبارکہ وما یفعلوا اور جو بھی وہ کریں گے من خیر بھلائی کا کام اور جس طرح بھی یہ نیکی کریں گے فلن یکفروا تو ان کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی کوئی بھی چیز کم نہیں کی جائے گی. واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالمتقین نیک کام کرنے والوں کو پرہیزگار لوگوں کو. ان الذین بے شک جو لوگ کافروا انکار کرتے ہیں یا جو کافر ہیں لن تغنی ہرگز فائدہ نہیں دے گی ہرگز فائدہ نہیں دیں گے عنہم انہیں اموالہم ان کے اموال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد من اللہ شیئا اللہ سے کچھ بھی وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ دوزخی ہیں آگ میں رہنے والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. محترم سامعین قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کے بارے میں کافی تفصیلاً بات کی ہے کہ مال اور اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش بنا دیا امتحان بنا دیا. اور اگر آپ سورۃ الممتحنہ میں دیکھیں تو اس میں اللہ نے یہ فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی تمہاری اولاد اور نہ ہی تمہارے رشتہ دار. اور اسی طرح سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے آزمائش ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال ایک بیان فرمائی ہے مثال ما ينفقون اس بندے کی جو خرچ کرتا ہے فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں اس کی مثال ایسی ہے کمثل جیسا کہ ریح ایک ہوا ہے فیہا جس میں سر سخت سردی ہو اصابت وہ پہنچے حرث قوم کھیتی کو ایک قوم کی کھیتی کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا انفسہم اپنے آپ پر فأہلکتہ تو اللہ نے ہلاک کیا ان کو. وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے ولیکن اور لیکن انفسہم انہوں نے اپنے آپ پر یظلمون ظلم کیا. دوبارہ دیکھ لیں یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اس پر چلتی ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا تم نہ بناؤ بطانۃ دوست من دونکم اپنے علاوہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. بطانہ کہتے ہیں رازدار کو بھی جو انسان کسی کا راز چھپاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. لا یعلونکم خبالا نہیں وہ کمی کریں گے تمہیں برباد کرنے میں. ودو اور وہی جن کو تم نے اپنے راز بتائے وہ چاہیں گے ما عنتم کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ. قد بے شک بدت البغضاء ظاہر ہو گئی ہے نافرمانی یا سرکشی یا دشمنی من افواہم ان کے منہوں سے. وما تخفی صدورہم اکبر
اور جو بھی تم چھپاتے ہو اپنے سینوں میں بہت بڑا، قد بے شک بینا بیان کر دی ہیں، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات، ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو۔ مومنو، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح تمہیں تکلیف پہنچی ان کی زبانوں سے، تو دشمنی بالکل ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ کہیں زیادہ ہے جو تمہارے خلاف وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم عقل رکھتے ہو تو تم سمجھ جاؤ کہ ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان فرما دیا۔ یہ رکوع تھوڑا سا بڑا ہے، اس لیے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن پھر حال بھی توجہ کیجیے گا۔ ہاں انتم، خبردار تم ہی، اولائی وہ لوگ، تحبون تم ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہو، ولا یحبونکم لیکن وہ تم کو دوست نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلی اور تم ایمان لاتے ہو کتاب پر ساری کی ساری، یا ساری کتاب پر تم ایمان لاتے ہو۔ وَإِذَا جب لَقُوكُمْ وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے۔ ایسے لوگ جو تم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیں، لیکن وَإِذَا جب خلو وہ الگ ہوتے ہیں، عزو وہ کاٹتے ہیں، علیکم تمہارے اوپر، الانامل انگلیاں۔ غصے میں انسان جب ہوتا ہے تو وہ اپنی انگلیاں جیسے دانتوں میں لے لیتا ہے، من الغیظ غصے کے سبب۔ قل فرما دیجئے، موتو بغیظکم مر جاؤ اپنے غصے کے سبب، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو، یا سینوں کے اندر جو بھی راز دفن ہے۔ اس آیت کا باماورہ ترجمہ ملاحظہ کر لیجئے۔ دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو مانتے بھی نہیں، اور جب تم ان کافروں سے ملتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تو وہ غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنہ اگر تمہیں کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی اچھائی ملتی ہے، تسؤہم تو وہ ان کو ناخوش کرتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سیئۃ اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی غم آ گیا، یفرحوا بہا تو وہ خوش ہوتی ہیں، وَإِنْ اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تم ڈرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تو تمہیں ان کا مکر بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما یعملون محیط جو بھی کام وہ کرتے ہیں ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ملاحظہ کر لیجئے۔ اگر تمہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی رنج پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری ویڈیو یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 120 مکمل ہوگی سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی 7 کلاس۔ آپ سب نے یہاں تک اپنا ترجمہ جو ہے وہ اپنی نوٹ بک پہ مکمل کر لینا ہے، جلد ہی چیک کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔